السلام علیکم، پروگرام سیاسی لوگ کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ خان رومی۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک نہایت اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد بعض اہم امور پر افواج کا موقف واضح کرنا ہے۔ جیسا کہ علم میں ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں مسلح افواج کے خلاف منظم پروپیگنڈا، جھوٹ، غلط معلومات کے پھیلاؤ اور ان سے منسوب من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اس لیے ان معاملات پر بات کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جتنے آپریشنز کیے ان کی تفصیل بھی فراہم کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتہائی سنجیدہ مسائل کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ عزم استحکام اس کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ عزم استحکام ایک ہماگیر اور مربوط کاؤنٹر ٹیررزم مہم ہے، یہ ملٹری آپریشن نہیں ہے۔ یہ تمام جو اس کے پوائنٹس اس پریس کانفرنس میں ڈسکس کیے گئے اس پر آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام پوائنٹس کو جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حنان احمد صاحب، جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ عزم استحکام سے متعلق آ کر وضاحت دینی پڑی؟ کیا جو حکومت ہے وہ اس کو پراپر واضح نہیں کر پائی؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ پریس کانفرنس کی گئی تھی، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا، اور تمام جو وزرائے اعلیٰ ہیں چاروں صوبوں کے ان کو بلا کر اس میں شامل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ عزم استحکام ایک کاؤنٹر ٹیررزم مہم جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف یہ کی جائے گی، سٹارٹ کی جائے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کی ناکامی ہے کہ یہ اس کو ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے یہاں پہ ٹائم دیا اس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے، 22 جون کو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس کو ایک جو ہے نا عزم استحکام جو ہے نا یہ لانچ کیا جائے، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن تھا۔ ہمارے ایک پرابلم یہ ہے پولیٹیشینس کی بھی، باقی لوگ بھی، ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، ہم چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں۔ انٹرسٹنگلی جب وہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی تھی، اس کے بعد جو گورنمنٹ نے 2 دن بعد اس کی باقاعدہ کلیئرلی ایکسپلین کیا، اس میں یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ اب اس میں صرف جو موڈیلٹی میں جو ایک چیز اس میں فرق آیا وہ یہ تھا کہ پہلے کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو تھی وہ ڈیفرنٹ سلیکٹیو آپریشنز کرتی تھی۔ اس مرتبہ آرمی نے خود اس آپریشنز کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، یعنی کہ اب آرمی خود اس آپریشن کو ایکسیکیوٹ کرے گی، لانچ کرے گی۔ یہ جو ایشو تھا نا، اس کے اوپر چیلنجز بھی تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی اس کے اوپر جو اب ہمارا جو بنو کے اندر جو بھی دھرنا ہوا، اس کے اندر جو ساری باتیں ہیں، اس کے اندر جو سب سے بڑا ایشو یہ آیا، انہوں نے جو 15 پوائنٹس رکھے ہیں، 15 پوائنٹس میں جو 2 یا 3 پوائنٹ بڑے ہیں جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک پوائنٹ تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ہے وہ آرمی کے بجائے کاؤنٹر ٹیررزم فورس کرے۔ اب یہ بہت اسپیشلائزڈ آپریشن ہو گیا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ 398 لوگ ہمارے جو ہے نا ٹیررسٹ مرے ہیں، اور تقریباً 137 جو ہے نا ہمارے آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں پچھلے تقریباً 400 آپریشنز کے اندر۔ آپ دیکھیں 1/3 کی ریشو، 3 ٹیررسٹ اور 1 آرم فورسز کا بندہ۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے جو پاکستان آرمی دے رہی ہے، اور ہم لوگ جو اس وقت پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اور پاکستان آرمی کی مہارت کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادروائز اگر ہم ٹیررسٹوں کو اجازت دے دیں، افغانستان کا بارڈر اوپن کر دیں، تو یہاں پہ تو صورتحال بڑا مشکل ہوگی۔ یہ ٹیررسٹ سارے پہلے KPK میں، پھر یہ لاہور، اور پھر پاکستان کے سینٹر کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور پھر آپ نے دیکھے یہ 13, 14, 15, 16 میں کیا ہوتا رہا ہے، کتنے سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں، کتنے ہمارے آرمی کے لوگ مرے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آرمی کو اس آپریشن کو خود لینے کی ضرورت ہے، اور جو یہ آپریشن ہے بالکل رائٹ آپریشن ہے، نہ کہ پاکستان موجودہ گورنمنٹ کو بلکہ عوام کو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں تک ایکسپلینیشن کی بات ہے، گورنمنٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑی سی اسٹریٹجی کمزور رہی ہے، اس چیز کے اوپر پراپرلی ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ یہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہے جہاں پہ ہم نے لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، ہم نے صرف سلیکٹیو ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے جہاں پہ ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس ہیں۔ یہ بات کی گئی ہے، اب دیکھنا واضح کیا وجہ ہے کہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں دے رہی، اور دیکھیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک پچھلے کچھ عرصے سے جب سے بانی PTI نے خاص قسم کا لائن آف ایکشن ایک لائن لی ہے جس کے اوپر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی آرمی سٹانس لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کو اپنی ہائی ہیڈڈنس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور سپیس دینا پڑے گی۔ اگر ہم آرمی کو سپیس نہیں دیں گے، انفارچونیٹلی ہمارے حالات جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں لیبیا میں کیا ہوا تھا،
ایک جگہ پہ تھوڑا سا مسئلہ سٹارٹ ہوا پورے لیبیا کے اندر, اب آپ دیکھیں ایک بلڈنگ وہاں پہ سلامت نہیں ہے. عراق کے اندر دیکھ لیں, ابھی اسی کو اگر آپ اس کی آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش والے ایشو کے اندر 1971 میں بات یہ ہے کہ آرمی کسٹوڈین ہوتی ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی آرمی انڈر تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کام کر رہی ہے, پر بات یہ ہے کہ ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک جو آج انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے جو آئی ہے, اس میں بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان کے سیکورٹی کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت دھرنے کے اوپر آئے ہیں وہ لوگ تو ڈیفینیٹلی کچھ لوگ بیچارے معصوم بھی ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ہوگا شاید ہم ڈسپلیس ہو جائیں اور پرابلمز ہمارے ساتھ. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے, جو کہ ڈیفینس اینالسٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. بریگیڈیئر صاحب ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ اس وقت جو کے پی کے جو لوگ ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ ماضی میں جو آپریشنز ہوئے اور اس کے بعد جن معاملات سے جن مسائل سے ان کو گزرنا پڑا, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو تعمیر نو کے لیے جو پلاننگ کی گئی اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا, تو اب وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے اپنے کچھ تحفظات ہیں, کچھ خدشات ہیں. تو کیا ایسا کرنا چاہیے موجودہ گورنمنٹ کو کہ وہ ان کے یہ تحفظات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ایک مہم ہے اس کا آغاز کیا جا سکے؟ جی میرے خیال میں یہ خواہ مخواہی اس کو ایشو بنایا ہوا ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. جو پچھلے آپریشن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہوا, پورے فاٹا کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا اور آپ نے کیسے ان کو باہر نکالا اس کو, مطلب ہے آپ نے دیکھا کہ پورے سوات پہ قبضہ ہو گیا تھا, آپ ادھر جا نہیں سکتے تھے, آپ کی پولیس وہاں سے آ گئی. اور اس طریقے سے دید میں بھی بنیر میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, اور جو باقی فاٹا ہے اس کے اندر بھی یہی تھا. تو آپ نے آپریشن کر کے ان کو باہر نکال دیا. لوگ جو کچھ ڈسپلیس ہوئے تھے ان کو ان کے پیسے بھی ملے اور وہ واپس جا سکتے ہیں. نہیں جاتے تو اس کے کوئی اور وجوہات ہوں گی. مطلب ہے کہ ٹرائبل ایریا میں کوئی مواقع زیادہ نہیں ہے, تو ادھر جب وہ سیٹلڈ ایریا میں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر نہیں جاتے. اور پھر جب ایسے کچھ ہو مثال کے طور پہ, تو ہم اپنے جو سیٹلڈ ایریا ہے یہ آپ دیکھیں ٹانگ سے لکی مرو سے لے کے ڈی آئی خان تک, اس میں یہ انسیڈنٹ زیادہ ہو رہے ہیں. کچھ بنو میں آپ نے دیکھا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا. تو میرے خیال میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپریشن حکومت کر سکتی ہے. خواہ مخواہ انہوں نے ان کی سیاست چلتی نہیں ہے جن کی, جیسے جماعت اسلامی ہے وہ پچھلے 2 ہفتے میں 2 جلسے کر کے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوں گے, یہ عزم استحکام یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ مطلب ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز, اور نہ حکومت کو اجازت لینے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں وہ آپریشن ہونے چاہیے. اس میں کیا کام ہے لوگوں کا, اور عام لوگوں کو جو پرامن لوگ ہیں ان کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں وہ میں کوئی رسک نہیں ہے. یہ سیٹل ایریا میں آپریشن کا ویسا میرے خیال میں پولیس کے تھرو کیے جاتے ہیں. پولیس کو آپریشنل کیا جاتا ہے تو آرمی ان کے بیک پہ ہوتی ہے. تو ایک تو ان کی نگرانی بھی ہوتی ہے, اور دوسرا بامقصد قسم کا کہ یہ 15 دن میں ختم کرنا ہے, 20 دن میں ختم کرنا ہے. تو اس طریقے سے, ورنہ تو پولیس لگی ہوئی ہے لیکن پولیس کی تعداد بہت کم ہے. یہاں پر بتا رہے ہیں اور ویسے بھی معاملات جو ہیں وہ پولیس کی حدود سے آگے نکل چکے ہیں. وہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے وہ پولیس کے کنٹرول والی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کسی بھی وقت پیدا بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پر جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں, دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں دہشت گردانہ, تو اس میں تو ایک انوالومنٹ ہمیں آرمی کی چاہیے ہی چاہیے. جی تو میرے خیال میں وہ جو ابھی آپریشن انویسٹ ہو رہے ہیں they are under the army supervision, لیکن شاید فرنٹ پہ وہ پولیس کو استعمال کرے. جو پروفیشنل افیشنسی آرمی کی ہوگی وہ ٹرانسفر کریں گے پولیس کو, یعنی ان کو ہدایات دیں گے اور ان کے ساتھ چلتے رہیں گے.
تو میرے خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں. اور جب ہم ٹرائبل ایریا کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے لوگ جو ہے آٹومیٹکلی سیٹل ایریا میں آ جاتے ہیں, ویسے بھی آتے ہیں. جنہیں خیبر ایجنسی ہے تو وہ لوگ کہاں جاتے ہیں, ادھر ہی پشاور آتے ہیں. رائٹ. اسی طرح کا رگیا کرم ایجنسی وہ کہاں جاتے ہیں, کوہاٹ میں آتے ہیں. یہ جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان ہے یہ ڈی خان میں لکی مروت میں آتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی لوگ چلے جائیں گے. بھائی کہاں جائیں گے لوگ؟ یہاں پر تو تمام سیٹلڈ ایریا ہے, لوگوں کی زمینیں ہیں, فصلیں اگاتے ہیں, زمینوں پہ کام کرتے ہیں. وہ بے شک ہوتا رہے, اور یہ جو آپریشن ہوگا یہ بیسڈ آن انٹیلیجنس ہوگا. تو میرے خیال میں اس میں کوئی خرابی نہیں. سیاسی جماعتیں جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے انہوں نے خواہ اس کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. میں نے دیکھا پچھلے 2 ہفتوں سے جماعت اسلامی جن کا یہاں کوئی کام نہیں, ان کا جو امیر ہے میرے خیال میں اس نے پشاور پہلی بار دیکھا ہوگا, وہ تقریریں کر رہا ہے کہ آپ یہ آپریشن نہیں ہوں گے, ہم ان کی وہ کیا کریں گے, مخالفت کریں گے. بھائی تمہارا ایک این ٹی اے نہیں بنا ہے, ایم این اے نہیں بنا ہے, تو کون سی مخالفت کی بات کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. صحیح. تو اس طریقے سے اور بھی سیاسی جماعتیں خواہ اس کا جو ہے, آپ کے خیال میں جو خواہ میں اس معاملے کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ چونکہ یہ پالیسیز ہم دیکھتے ہیں کہ بنتی بھی رہتی ہیں اور جو ہے وہ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ اس ایک معاملے میں جو دہشت گردی ہے بلا شبہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت دیرینہ مسئلہ ہے ہمارا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی آپ پچھلی گورنمنٹ کی مثال لے لیں اگر, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا موقف یہ تھا, اس وقت کے جو وزیر اعظم عمران خان ان کا ویژن یہ تھا کہ ہمیں مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ معاملات سیٹل کرنے چاہیے. اور پھر دوسری طرف جب طالبان کی گورنمنٹ بن گئی تو پاکستان میں عمومی طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر طالبان کی گورنمنٹ ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ ذرا سیف زون میں آ جائے گا. لیکن اس کے برعکس ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں وہ بڑھتی گئیں, اور جو مذاکرات ہیں وہ کبھی بھی معاملات کا حل نہیں رہے. یہ ماضی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کبھی بھی یہ ان دہشت گردوں کا علاج نہیں رہے. تو ان سے بات کرنا جو ہے فضول ہے. تو ان دی اینڈ جو ہے وہ ہمیں آپریشنز لانچ کرنے پڑے, چاہے وہ پچھلے سال والا معاملہ لے لیں یا اس سے جو پہلے سوات آپریشنز کرنے پڑے اور بہت سارے آپریشنز جو ہیں وہ ہمیں لانچ کرنے پڑے. تو ہماری یہ پالیسیوں میں تضاد کیوں ہے؟ ہم ایک ہی دفعہ لگ کے اس کو جڑ سے کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کویشچن کیا. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے ضرب عصب کیا, ڈفرینٹ آپریشنس لانچ کیا, اور یہ تمام آپریشن سکسیزفل رہے. ایون کہ پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی ہے کہ پاکستان نے اپنے ود ان بارڈرس کے اندر بڑے سکسیزفل آپریشنس کیے ہیں. پر انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کے اندر نا پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. ایک وزیر اعظم آتا ہے وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے, دوسرا آتا ہے اس کو چینج کرتا ہے. جو سب سے بڑی مسٹیک جو عمران خان نے کی ہے وہ اس کے دور کے اندر جو لوگ آرمی نے مار کے بھگائے تھے پاکستان سے افغانستان میں, جو لوگ چلے گئے تھے وہاں سے, ان کو دوبارہ پاکستان کے اندر آنے کی اجازت دے دی, ان کو سیٹل کیا. یہی لوگ اب اس وقت ٹیررزم میں انوالو ہیں. میں سمجھتا ہوں اسی بات کے اوپر بہت سخت ایکشن ہونا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ تھے, وہ کون سے عوامل تھے. بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں, بے شک وہ گورنمنٹ میں تھے اس ٹائم, ان کو کٹہرے میں لایا جائے, بتایا جائے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو واپس کیوں لے کے آئے ہیں جن کو پہلے اتنے ہم نے نوجوانوں کو شہید کیا, اپنے آرمی نے فائٹ لڑی ہے, ان کو باہر نکالا, آپ نے ان کو دوبارہ لے آئے, باقاعدہ ان کے ساتھ معاہدے کیے گئے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ فوج کا کام یہی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. آپ نیگوسیشن کریں, جب آپ سمجھیں کہ نیگوسیشن نہیں ہے تو پھر فوج رکھی کس کے لیے ہے؟ انہی آپریشنس کے لیے رکھی ہے نا. ان کو وائپ آؤٹ کریں, ان سب کو نہیں وائپ آؤٹ کریں گے. اور ایک بات اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, ان لوگوں کو سرعام پھانسیاں دیں, پتہ نہیں چلتا ٹرائل کہاں پہ ہو رہا ہے. بعد میں یہ لوگ ہماری کورٹس کا عدالتوں کا سسٹم بھی بہت ہی انفارچونیٹلی جو ہے نا اتنا کمزور ہے کہ اینڈ کے اوپر وہ بندہ باہر نکل آتا ہے. بھائی آپ ان لوگوں کو لٹکائیں, 4 6 10 بندوں کو تو پھانسی دیں, اس سے صورتحال بہتر ہوگی. دوسری یہ ہے کہ جو لوکل ایلیمنٹ کی سپورٹ ہے, جو لوکل طالبان ہیں, جو لوکل یہاں پہ گڈ اور بیڈ طالبان میں بھی اب ختم کرنا چاہیے. جو لوکل لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, ان کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں, ان کو بھی آنی ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی نپٹا جائے. اور ایک بات جو ہے نا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومت کو بڑا کلیئرلی سٹانس لینا چاہیے. یہ بات تھوڑی سی ہٹ کے اس پوائنٹ سے, پر یہ میں بالکل یہاں پہ کرنا چاہوں گا. جو کانسٹینٹلی ہم جو نا فیک نیوز جھوٹ کے اوپر بیس کر رہے ہیں, ابھی ایک
آرٹیکل پبلش ہوا برطانیہ کے نیوز پیپر جس نے کہا جی کہ بانی PTI کو 4x6 کے کمرے میں رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ بڑا ظلم ہے. بھئی آپ 4-5 پاکستانی جرنلسٹ 2-4 انٹرنیشنل جرنلسٹ کو بلا کے دکھا دیں وہاں پہ کہ وہ کس طرح عیاشی کر رہے ہیں. ان کے پاس وہ بھی دیا ہوا ہے ان کے جناب وہ ایکسرسائز کے لیے مشینیں دی ہوئی ہیں, کمرہ جہاں پہ وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, مرغے ان کو کھانے کو دے رہے ہیں. میں تو کلیئرلی بتائیں نا گورنمنٹ کیوں نہیں اس پالیسی, کس چیز کو گورنمنٹ نے ڈرایا ہوا ہے, کون سے لوگ عوامل ہیں جو ان کو سپورٹ کریں, آپ اس کو ایکسپوز تو کریں. وہ اوپر بیٹھ کے ایک پولیٹیکل پارٹی کیا تو ٹیررسٹ پارٹی ہے, وہ ایک پارٹی کھل کے پاکستان کی مخالفت کر رہی ہے. بھئی پاکستان ہے تو ہم ہیں. آج جو ہم یہاں پہ اوپن سانس لے رہے ہیں اس کا ہمارے پیچھے کون کھڑا ہے؟ یہ آرمی کی پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے کچھ پرابلمس ہوں گے آرمی کے ساتھ بھی, پر پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے صحیح معنوں میں ہم جو اس طرح آزادی کی سانس میں سانس لے رہے ہیں, یہ لوگ ہیں ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, ہماری آرمی جو بارڈروں پہ لڑ رہی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو حقیقت بتاؤں ایشو پتہ کیا ہے؟ ایشو یہ ہے وہ لوگ جو کراس بارڈر سمگلنگ میں انوالو ہیں, وہ لوگ جو پاکستان سے اربوں ڈالر کی فارم میں افغانستان لے کے جا رہے ہیں, پاکستان کا ڈالر وہاں پہ جا رہا ہے, سمگلنگ میں انوالو ہیں, وہ یہ بانوں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں دوبارہ بارڈرز کو اوپن کیا جائے. بھائی کیوں اوپن کیا جائے؟ اگر بارڈر کی ایک اسپیسیفک جگہ رکھیں, باقاعدہ کارڈ ہو, اور بارڈر کے اوپر بجلی کی تاریں لگائیں, جو بندہ کراس کرے اس کو گولی ماریں, آپ بہت سخت ایکشن لیں آپ, اور بارڈر اوپن کریں جہاں پہ میڈم ایک منٹ جہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے مزید نہیں سیکورٹی کریں آپ, وہاں پر آپ کو پتہ ہے باڑیں لگتی ہیں وہاں نہیں. دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جب آپ کا ٹربل بارڈر ہے, آپ کے بارڈر کے ساتھ آپ کے ایشو چل رہے ہیں, آپ ڈفرینٹ جگہ کے اوپر اسٹیشنز دے دیں جہاں پہ باقاعدہ امیگریشن ہو, لوگ جائیں. یہ اتنا ہو جس کا دل چاہے جہاں سے چاہے پہاڑ کراس کر کے ادھر چلا جائے. یہی وہ ٹیررزم, یہ لوگ انوالو ہیں اس کے اندر, سمگلنگ انوالو ہے اس کے اندر, اس میں اسلحہ ہے, ڈرگز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے لیے آنی ہاتھوں سے نپٹنا پڑے گا, بڑا اسٹرانگ اس کے اوپر پوری قوم کو کنسنسس کرنا پڑے گا. یہ آج میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ جہاں لاہور کے لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے, وہ پشاور کے لوگوں کے لیے بھی بینیفیشل ہے, وہ کراچی کے لوگوں کے لیے بھی بینیفیشل ہے. یہ پورا پاکستان جب تک اس کے اوپر آرمی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, اس ناسور سے جان چھڑانا ہمارے لیے مشکل ہوگا. آج نے یہ بات بھی کی ہے کہ افغانستان کا بارڈر 6 ممالک کے ساتھ لگتا ہے, لیکن صرف پاکستان ایسا ہے کہ جہاں پہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, صرف شناختی کارڈ اور وہ جو تذکیرہ پیپر ہے وہ دکھانے کے بعد جو ہے وہ ان کو آنے جانے کی اجازت دی جاتی ہے. باقی سب جو 5 ممالک ہیں ان میں جو ہے وہ پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے. وہ تو وہ یہ دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر اوپن کر دیں, ہمیں وہ بھی نہ دکھانا پڑے, کچھ تو چیک ہو, کچھ کسی لیول تک تو چیک ہو کہ جنہوں لوگوں نے کراس کرنا ہے وہ کون ہے, ان کی فیملی آئیڈینٹی کیا ہے, وہ وہاں سے آ رہے ہیں تو کتنے لوگ آ رہے ہیں, ان کا کیا ہے, بایو ڈاٹا تو موجود ہو ان لوگوں کا. کل وہ ادھر آگے پاکستان کے اندر ٹیررزم شروع کر دیں. اور ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, دیکھیں کل جرمنی میں کیا ہوا ہے, پاکستان کا ریپوٹیشن دیکھیں, کوئی بندہ جائے وہاں پہ پاکستان کا پرچم کی بے حرمتی کر دے. پرچم بھی تو آپ کی آن ہے اور شان ہے, آپ اس کو جناب انہوں نے زمین پہ رول دیا ہے پرچم کو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑا اسٹرکٹلی بہت اچھا کیا پاکستان فارن آفس نے کہ اسٹرکٹ ان کو جناب کہا ہے جرمنی کی گورنمنٹ کو, جی آپ پکڑے کون کون سے لوگ ہیں, ان کی باقاعدہ ان کی پکچرز لے, کون کون سے لوگ ان کے پاسپورٹ کینسل کریں, اور وہ لوگ جو اس میں انوالو ہیں ان کو بڑا آنی ہاتھوں سے نپٹیں. اگر وہ اس میں کوئی پاکستانی انوالو ہے جو سہولت کار ہے ان کو بھی پکڑے. ہم کتنا عرصہ برداشت کریں گے؟ پچھلے 2001 سے آن ورڈ مسلسل لوگ مر رہے ہیں, آپ کی اکانومی تباہ ہو کے رہ گئی. پاکستان کے لوگوں میں پوٹینشیل ہے, پاکستان کے لوگ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری انہوں نے لائف کو جینا دوبر کر کے رکھ دیا ہے. تو بھائی ہم کتنا ٹالریٹ کریں گے, کتنا ہم تو محبت کے لیے بازو پھلائے بیٹھے ہوئے ہیں اخوانیوں کے لیے, اب وہ کرکٹ میچ میں بھی ہمیں انسلٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے پرچم کو رولتے ہیں, ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو ہمیں ان کو دینی چاہیے. 20-22 سال سے ہم نے کتنے ملین اخوانیوں کو پاکستان کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, پناہ دی, ان کو کھانا دے رہے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ نیشنلٹی لے لیں, ان کے بچے بھی یہاں پہ پیدا ہوئے, وہ نیشنلٹی لے چکے ہیں. بھائی ہمیں تو اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. بھائی چارہ جتنا ہونا تھا ہو گیا. وی ہیو ٹو پروٹیکٹ اور کنٹری, ادروائز ہم اس خون کے دریا میں بہہ جائیں گے. پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ بھی ہم کہاں سٹینڈ کریں. یہ تو جب یہ لوگ ہمارے گریبان کو ہاتھ ڈالیں گے, پاکستان کے بے گناہ عورتوں بچوں کو شہید کرنا شروع کریں گے, پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ابھی کر تو دیا انہوں نے شروع, اور بچا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری قوم کو لبیک کرنا چاہیے, آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے, یہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے. پولیٹیکل مسئلہ, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اور اس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں, اور بہت خراب نتائج دیکھے ہیں. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے میڈم بہت ساری جگہ اس معاملے کو جو ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب, بہت ساری جو ہے وہ ریزنز ہو سکتی ہیں, لیکن کیا اسپیسیفک آپ کے خیال میں ریزنز ہیں کہ
جو افغانستان کا بارڈر ہے اس پر آپ کو پاسپورٹ نہیں دکھانا پڑتا, آپ کا جو کام ہے وہ شناختی کارڈ سے ہی چل جاتا ہے. کون ہے اس کے پیچھے, کس کی ذمہ داری ہے, کیا ہرڈلز ہیں اس میں کہ ہم اگر پاسپورٹ جو ہیں وہ ضروری قرار دے دیتے ہیں؟ دراصل پچھلے 75 سال سے پاکستان بننے کے بعد سم ہاؤ اس کو سافٹ بارڈر سمجھا گیا جی, اور لوگ آر پار جو ہے وہ جاتے رہے, اور کبھی ایک بہانہ کر کے کبھی دوسرا بہانہ کر کے. یہ کہتے ہیں ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی قومیت کے لوگ جو ہے ان کے درمیان لکیر پھینک دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بارڈر نہیں ہے کہ جہاں پر سیم ایتھنیسٹی کے لوگ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. یہ ٹائپ کا کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد پشتون ختم ہوتے ہیں اور کوئی اور قومیت شروع ہوتی ہے. رائٹ, تو اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آتے جاتے رہے. یہ کنفیوژن بھی تو ہے نا کہ وہ ایک نیشنلٹی کو ایتھنیسٹی کے ساتھ مکس کرتے ہیں, مکس کرتا ہے. اور ابھی یہاں پر افغان ہیں, اس میں کتنے افغان ہیں, اور ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو مختلف ڈیلوں بہانوں سے وہ اس کو ڈیلے کرتے رہے ہیں. ابھی تک میرے خیال میں کچھ 3-4 لاکھ لوگ چلے گئے, لیکن باقی ادھر موجود ہے اور ادھر باقاعدہ کاروبار وہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بارڈر کو ہے اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں نارتھ وزیرستان میں زیادہ اوریجنیٹ ہو رہے ہیں یا ادھر ہو رہے ہیں, تو ادھر نارتھ وزیرستان میں جو بارڈر ہے اس کو بند کرتے ہیں فار سم ٹائم, تاکہ ان کو فیل ہو اور ان کے لوگ جو ہے یا ان کے صنعت کار, ان کے بزنس مین وہ اپنی گورنمنٹ کو مجبور کرے کہ بھائی یہ ہمارا کاروبار ہے, یہ خراب ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے سب تو بریگیڈیئر صاحب اصل میں ہرڈلز کیا ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ ضروری قرار دے دیتے ہیں تو ہرڈلز کیا ہیں اس میں؟ دراصل وہیں پر جو لوگ ہیں نا, مثال کے طور پہ بوتھ سائڈ آف دی بارڈر, وہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے کافی سارے اسمگلرز بھی اس میں انوالوڈ ہیں, وہ اپنے آپ کو کاروباری سمجھتے ہیں. تو جو بھی ان کا کاروبار ہے یہ جو گورنمنٹ کی جو اجازت ہوتی ہے اس کے طریقے سے ہونی چاہیے. اور اس طریقے سے آپ کے ہاں جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ڈالر آنے چاہیے اور آپ کی اکانومی تب چلے گی. 2 صوبوں کی جو ہے وہاں پر جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, یہ 1225 مائل لانگ بارڈر ہے. ابھی ادھر جو ہے نا وہاں پر بغیر کنٹرول کے وہاں پر یہ لوگ افغانستان میں اس کو روپیہ کو, پاکستانی روپیہ کو سیکنڈ کرنسی سمجھا جاتا ہے. آپ ادھر ان کے بازار میں گئے, انہیں کہا یہ چیز لینی ہے, وہ کہتے لے لیں, افغانی نہیں ہے میرے پاس روپے ہیں, کہتے دے دو. اور اسی سے آ کے ادھر وہ ہمارے بازاروں میں اسٹریٹ چیزیں خرید رہے ہیں اور افغانستان لے کے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا فائدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو نہیں مل رہا. تو میرے خیال میں اس پورے کے اوپر جب تک کہ ہم اس کو آرگنائز نہیں کرتے, اپنے اس بارڈر کو آرگنائز نہیں کرتے, انڈیا کے ساتھ بارڈر کو ہم نے آرگنائز کیا تو وہاں تو خالی میدان ہے, لیکن ہم نے کیا ہے اور کنٹرول کیا ہے. یہاں پر تو کہیں پر پہاڑیاں ہیں تو بیچ میں صرف ویلی کے تھرو ہی آمد رفت ہو سکتی ہے, تو ان کو بند کر دیں. تو سم ہاؤ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سم ہاؤ سافٹ ایٹیٹیوڈ رکھتا رہا ہے اس طرف. اور اگر آپ اس کی بات کریں تو مطلب ہے کہ جب میں ادھر ہوم سیکرٹری آیا اور میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہم نہیں یہ کر رہے ہیں, تو گورنر صاحب نے بلا کے کہا یار ادھر پرابلم بہت ہے اور پرابلم نہیں بنانا. تو میں نے کہا میں تو بنا نہیں رہا ہوں, پرابلم سالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ایٹیٹیوڈ ہے جنرلی لوگوں کا. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب کیا ریزنز ہیں؟ ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو ایک سولوشن کی بات کر رہا تھا, لیکن جو ہے وہ انتظامیہ جب تیار ہی نہ ہو, وہ سمجھتی ہو کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ یہ مزید مسائل اس سے جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے, تو اس طرح پھر
جو ہے وہ مسائل کیسے جو ہے وہ ختم ہوں گے اور کس طرح سے ہم ایک سولوشن کی طرف بڑھیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں آتی ہیں اور وہ آ کر شکایات کرتی ہیں، ان مسائل کو ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ یہ مسائل ہیں، لیکن ایکچولی ان کا جو سولوشن کیا ہے اس کی طرف کوئی بھی ہمیں جاتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن اس کے لیے ایک اسٹریٹجک پلان بنانا پڑے گا. آپ کی جو صوبائی گورنمنٹس ہیں وہاں پہ جو لوکل جو سسٹم ہے ان کے لوگوں کو انوالو کر کے ایک اسٹریٹجک پلان بنائیں کہ کیا جو لوگ افغانستان سے پاکستان میں آ کے بائی کر رہے ہیں چیزیں، ڈیفینیٹلی اس کا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، پر اس میں وہ کیا وہ جو پاکستان میں آ کے لے کے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں اس پہ کتنی اسمگلنگ ہو رہی ہے. پنجاب سے اگر گندم کون کون سی چیزیں ہیں جو پنجاب سے KPK میں جاتی ہیں اور وہاں سے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے، اور ہر مرتبہ ہمیں چیزیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں کس کی؟ یہ وہی چیز ہے جو ان کنٹرول بارڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمیں ہر مرتبہ جو آٹا، چینی، گندم جو بھی چیز ہے وہ جب آتی ہے مختلف جگہوں میں پیدا ہوتی ہے، ہر 6 مہینے بعد وہاں پہ قلت ہو جاتی ہے. وہ کہاں پہ جاتا ہے؟ تو یہ مسائل تو ہمیں عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں. عرصہ دراز سے تو اب ہمیں اس کو یہ ہے کہ ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ مسائل ہیں تو ان کے حل پہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ اب پاسپورٹ والا ایشو ہے اس میں تو پاسپورٹ والا ایشو کو ریزالو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کا اسٹریٹجک پلاننگ ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 لوکل جو جرگہ سسٹم ہے لوگوں کو بلا کے ان کو ایک اسٹریم لائن کرے. سب سے پہلے ایک ٹیکٹیکل لیول پہ اور اسٹریٹجیکل لیول پہ پلاننگ کریں کہ ہم نے اگلے 3 سال کے اندر اس کو باقاعدہ سنکرونائز کرنا ہے، سسٹم کو آرگنائز کرنا. آپ پہلے دن امپلیمنٹ کریں گے بہت ریزنٹمنٹ آئے گی. آپ جو ہے نا سیکٹر بائی سیکٹر اور آپ جو ہے نا پروڈکٹ وائز پروڈکٹ اس کو جو ہے نا چیزوں کو آرگنائز کریں، پہلی بات. دوسری یہ ہے کہ بارڈر کو تو آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ بارڈر ٹائٹ نہیں کریں گے تو پرابلم آپ کے ساتھ یہ کنٹینیو کرے گی کیونکہ اس میں ملٹی لیئرز پرابلم آ گئے ہیں. اکنامک ایشوز بھی اس میں انوالو ہیں. اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ٹیررزم کا انوالو ہے. پھر ڈرگس کا ایشو ہے، یہاں سے دونوں طرف سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پھر ڈالر آپ کا پاکستان سے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجک لیول پہ دیکھنا پڑے گا. اس پہ ہم یہ چھوڑ دیں کہ جناب یہ کوئی خاص ایتھنیسٹی کا ایشو ہے، یہ پاکستان کا ایشو ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا ایشو ہے، یہ پاکستان ہم ہر مرتبہ IMF سے ان کے پاس جانا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے کہ بھائی یہ جو ایشوز ہیں ان کو آپ دیکھیں. اب جو جنہوں نے بلوچستان میں دھرنا دیا ہوا وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی تو سمگلر کو سپورٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. اب ایران سے بھی تیل آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ بھئی کن کن چیزوں کے اوپر آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کی اوور آل اکنامی کو ہٹ کر رہے ہیں. یا جو بینیفیشل ہے اس کے ساتھ آپ کریں، جو نہیں ہے جو پاکستان کے لیے ہارمفل ہے اس کے لیے بڑی کلیئر کٹ اسٹریٹجیز بنانی پڑے گی. اور یہ اسٹریٹجیز آپ کو ایڈمنسٹریشن لیول کے اوپر، آپ کو اس میں سول ملٹری بیوروکریسی، اس کے اندر آپ کے پولیٹیشینز، اس کے اندر آپ کے لوکل جو جرگہ کے لوگ ہیں، ان سب کو بٹھا کے ایک پورا اسٹریٹجک پلیٹ فارم بنایا جائے جو کنٹینیوس پالیسی ریکمنڈیشنز دے. اور اس پالیسی ریکمنڈیشن کو انشور کیا جائے کوئی بھی گورنمنٹ آئے، وہ نون کی ہو، وہ PTI کی ہو، یا وہ JUI کی ہو، یا وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ اس کو اسٹریٹجک پلان فار 10 ایئرس بنائے، اکانومی کے لیے بنائے، ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹجک پلان بنائے. یہ نہ کریں خدایا کہ آج آپ نے پالیسی بنائی ہے، ایک طرف آپ نے 3 سال لگا کے ملینز آف ڈالر لگا کے ٹیررسٹ باہر نکالے ہیں، اگلی حکومت آئی وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بڈیز ہیں، ان کو واپس بلا لیا ہے. اب پاکستان دوبارہ وہ فوج اب عزم استحکام آپریشن کے اوپر شروع ہو گئی. اب آپریشن کرنا، جانوں کا نذرانہ تو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ پیسوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، ساتھ آپ اپنی اکانومی کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، ساتھ آپ اپنی ریپوٹیشن کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. کہیں یہ ایک ڈویژن موجود ہے، مطلب لوگوں کے اندر بھی اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر بھی. جیسے ایک گورنمنٹ آتی ہے تو اس کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اگلی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ دیکھیں اس میں 2 دن میڈم اس میں اسٹریٹجک پلان بنائے بڑا ضروری. جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن میں موجود تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کر لیں. اسے پتا تھا اکانومی ڈراپ ہو رہی ہے، گر رہی ہے. ان کی ہائی ہیڈنس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. جب نواز شریف دوبارہ پاور میں آیا شہباز شریف، اس نے پھر اس کو کہا ہے میں اس طرف نہیں جاتا کون رائٹ اور کون رانگ ہے. بھائی ایک اسٹریٹجک پلان ہے جو پاکستان کی بینیفٹ کے لیے ہے. تو ابھی بھی تو چارٹر آف اکانومی طے کرنا ہی پڑے گا نا. کر لیں تو آپ کو 10 سال کا اس کو آرمی کو گرنٹر بنا لے، کسی کو گرنٹر، تمام ادارے گرنٹر بن جائیں کہ ہم نے 10 سال میں ہماری یہ اسٹریٹجی ہے، ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. تو ہم بڑے آرام سے IMF سے چنگل سے نکل آئیں گے. ہم پاکستان کی اکانومی سے ہم اپنے بچوں کو جابس دے سکیں گے، ہم یہاں پہ جو ہے نا جاب کریٹ کر سکیں گے، ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں. ہمارے ہمسایہ ملک دیکھ لیں، کسی زمانے میں ان کی اکانومی پاکستان سے آدھی بھی نہیں تھی اور آبادی پاکستان سے 10 ٹائمز زیادہ تھی. اب آپ دیکھیں وہ پاکستان سے کہیں آگے نکل گئے ہیں. اب مودی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں تو اس بات کے اوپر ان کی جو کرٹیسزم ہے پاکستان کے اوپر ان کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو میں کہنا نہیں چاہتا وہ جو
कहते हैं कि मस्जिद से डंडा फेरना, वो दिस इज इम्पोर्टेंट. वी हैव टू लुक इन अवर सफ़ों के अंदर हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं. जो काली भेड़े हैं या काले भूंड है, उनको निकाले, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और इस मसले को हल की तरफ लेकर जाना होगा. एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम यहीं से कंटिन्यू करने की कोशिश करें. हमारे साथ रहिएगा.